بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اچھی خبریں اس سینس میں بظاہر تو ایسی لگ رہا ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے, تشدد ہے, مارداڑ ہے, لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے مقدمات, توہین مذہب کے مقدمات اور بے شمار نوعیت کے مقدمات. لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, ننگا کیا جاتا ہے, بے لباس کیا جاتا ہے, ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد تمسخر اڑایا جاتا ہے. اور اس میں نہ ہی نوجوان بچ رہے ہیں اور نہ ہی 75 سال کے بزرگ بچ رہے ہیں, نہ ہی صحافی بچ رہے ہیں, نہ ہی ارکان پارلیمان بچ رہے ہیں. اور اس پہ ایک طبقہ بالکل خاموش ہے اور وہ بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے اور وہ انجوائے کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے. اور دوسری جانب پاکستان کے عوام ہیں اور وہ بڑی تعداد میں ایک لیسن ضرور جا رہا ہے, ایک سبق جا رہا ہے. ایک آہستہ آہستہ ایک نرم انقلاب کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اور لوگ محسوس کر رہے ہیں اور لوگ اپنے اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں, شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیں یاد پیچھے لے جا رہی ہیں. 71, 70, 69, 68 وہاں تک لے جائیں. 1968 میں لے گئی ہیں, 67 میں لے گئی ہیں, 69 میں لے گئی ہیں, 70 میں لے گئی ہیں, 71 میں لے گئی ہیں. پاکستان 2 لخت ہو گیا, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اقتدار کے نشے میں, اختیار کے نشے میں بدمست ہاتھیوں کی طرح کر جاتے ہیں. فرعونیت, انسانی کمزوری, فرعونیت ہے, شدادیت, نمرودیت, یزیدیت, ہر طرح کا یہ کرتے ہیں. اور یہ جب اختیار ہوتا ہے اس وقت انسان جو ہے, اگر انسانیت سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے کہ یہ جو اختیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک امانت سونپی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کے طور پہ اس کو کہا ہے کہ آپ میرے انسانوں کو انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کریں, یہ میں سے اختیار دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی انسان حیوانی جبلت میں چلا جائے اور بالکل پٹڑی سے اتر جائے تو پھر وہ اس اختیار کو بڑا بے دریغ استعمال کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے اور اس امانت کو بھی بھول جاتا ہے. اور جب اس امانت کو بھولتا ہے تو پھر وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا, انسانوں کی پھر تذلیل کرتا ہے, ان کو جانور سمجھتا ہے, ان کو اپنی رعایا سمجھتا ہے, یہ سب کچھ کرتا ہے. اور یہ آ رہا ہے ہر چیز. لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اختیار دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے, تو وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے, انسانوں کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے, اپنا ایک فرض سمجھتا ہے, وہ فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے. ہر طرح کے لوگ اچھے اور برے آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن اس طرح کے جو بدمست ہاتھی ہیں وہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہوتی ہے, وہ اس دنیا میں ہی رسوا ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. اور اتنے ذلیل ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. نہ ان کی دولت کام آتی ہے, نہ اختیار کام آتا ہے, نہ اقتدار کام آتا ہے. اور جس مقصد کے لیے اور جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اقتدار اور اختیار کے ہوتے ہوئے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, مخالفین کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور انسانوں کو حیوان سمجھ رہے ہوتے ہیں, جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں, بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی کام نہیں آتے. جب اختیار نکلتا ہے ہاتھ سے, اقتدار نکلتا ہے, تو پھر یاد رکھیے رضا شاہ پہلوی ہمارے سامنے, رضا شاہ پہلوی شہنشاہ مصر کے, حسنی مبارک ہمارے سامنے, کوئی کام نہیں آیا, کوئی چیز کام نہیں آئی. یہ 2 مثالیں ہمارے اپنے ملک میں بہت سارے آئے, بہت سارے بدمست ہاتھی آئے اور رسوا ہو کے چلے گئے, اور ان کی رسوائیوں کی داستانیں, ان کی بے بسی کی داستانیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہی کچھ اب ہو رہا ہے. اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہمارے رکن پارلیمان کو گرفتار کیا گیا اور پہلے تو اس کو ایسے طریقے سے اٹھایا گیا, گرفتار کر کے اس کو تھانے میں کھڑا کیا گیا. تھانے میں کھڑا کر کے اس کے گلے میں ایک تختی ڈالی گئی, تختی کے اوپر اس کو ایسے اس کے اوپر لکھا گیا اس کا نام, اور اس کی تصویر لی گئی, تصویر لے کے جاری کی گئی اور اس کو ذلیل کیا گیا. داڑھی ہے, باریش ہے, کوئی جرم ہے تو یقیناً جرم کا ایک طریقہ ہے, مقدمہ درج کریں, چلان پیش کریں, عدالت کے حوالے کریں, آنریبل کورٹس موجود ہیں, عدلیہ موجود ہے, سزائیں سنائیں,
یا پھر وہ بری ہوں گے یا جیل میں جائیں گے. لیکن یہ باقاعدہ طور پہ ایک تذلیل کی گئی، اور یہ تذلیل 68 میں بھی کی گئی، یہ تذلیل 69 میں بھی کی گئی، 17 میں بھی کی گئی، اور اس کا نتیجہ ہمیں 71 میں ملا. مشرقی پاکستان میں ہم نے نفرت کے، انتقام کے، بغض کے، فرعونیت کے یہ بیج بوئے اور پوری فصل وہاں پہ تیار کی. اور جب وہاں پہ یہ ظلم حد سے بڑھا تو پھر وہاں سے آواز اٹھی، اور اس سب کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا اسی رہنما کو، اسی لیڈر کو جس کو شیخ مجیب کہتے ہیں. اور پھر وہ جو نفرت جو آئی، اس کے بعد دیکھا نہ ہی بندوق نے کام کیا، نہ ہی گولی نے کام کیا. گولی بھی بے بس ہو گئی، لاٹھی گولی بے بس ہو گئی، بندوق، سنگین توپیں سب بے بس ہو گئے. اور وہیں سے عوام اٹھے، اور عوام نے ہی وہاں پہ بغاوت کر دی. اور پھر کیسا ہوا کہ ہماری دنیا کا 8واں عجوبہ، بہت سب سے بڑی اسلامی سلطنت، اسلامی ملک، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمان بچوں، بزرگوں، بوڑھوں، خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے، اور ایک دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے ہمارے وجود میں آیا تھا پاکستان، اس کو دو لخت ہوتے دیکھا. اسی فرعونیت کی وجہ سے، اسی فرعونیت کی وجہ سے وہاں پہ بھی یہی کچھ کیا گیا تھا. وہاں پہ بھی لوگوں کو عبرت کا مقام، عبرت کا نشان بنانے کا زوم تھا، اور طاقت کے ذریعے، اور ان کے حقوق، شہری حقوق سلب کیے گئے تھے، آئینی حقوق سلب کیے گئے تھے، سول آزادیاں پامال کی گئی تھیں، آزادی اظہار رائے کا حق چھینا گیا تھا. یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور آج تک اس کو ہم بھگت رہے ہیں، ذلت آمیز. اور وہ واحد سرنڈر ہے، واحد سرنڈر ہے، واحد سرنڈر ہے جس کی مووی بنی. اور عصر حاضر میں، پچھلی 1 صدی میں میں نے ایسا سرنڈر نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کہ جنرل نیازی کس طریقے سے بے بسی کی علامت ہے. وہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن کوئی سبق نہیں سیکھتا. اور پھر ان بدمست ہاتھیوں کو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ عدلیہ کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اور وہ ایک تصویر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ایک مذاق بنی ہوئی ہے. 22 کروڑ عوام کا مذاق اڑا رہی ہے. ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ تمانچہ ہے وہ تصویر جو اس وقت گھوم رہی ہے. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب اور عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اعظم سواتی صاحب اور عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اعظم سواتی صاحب کو بھی، ان کو بھی بے لباس کیا گیا، اور ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے بہتر تھا مجھے گولی مار دیتے. وہ زیادہ قابل برداشت تھا. ان کی پوتیاں، انہوں نے بتایا میری پوتیاں جو ہیں وہ ابھی تک ٹراما میں ہیں، جو ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے سامنے کیا گیا. تو یہ سچویشن ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی. عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے پوچھا ہے، سوالات اٹھائے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کون کر رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے. ہمارا قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وہ سب کے سب کام کر رہے ہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران ریاض خان، یہ ہو رہا ہے. اور ہم اپنی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے، میں اور ارشد شریف اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان سے باہر ہیں، کہ عزت بچ جائے کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے شر سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے اس طرح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے گا. کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ ہم نے آئین پامال کیا، نہ ہم نے قانون توڑا، اور نہ ہی ہم نے کوئی اور کام کیا. اس لیے ایک آواز اٹھ چکی ہے پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایک آواز اٹھ چکی ہے، ایک شعور اجاگر ہو گیا ہے. ایک انقلاب، نرم انقلاب آ رہا ہے. ایک نرم انقلاب آ رہا ہے. وہ سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آ رہا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ رہا ہے، وہ عام شہریوں تک پہنچ چکا ہے. ایک ایک گھر تک وہ آواز پہنچ رہی ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. جس کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے.
جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام کرے. جبر کے ذریعے، جبر و استبداد کے ذریعے آپ 22 کروڑ عوام کیا، آپ چند لوگوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ذہنوں کو مسخر نہیں کر سکتے. ذہنوں پہ آپ شکنجے نہیں جڑ سکتے. سوچ پہ شکنجے نہیں جڑے جا سکتے. اور سوچ اگر اچھی ہو تو پھر تو بالکل ہی. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ درست ہے، تو آپ بالکل اس کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن ہٹا نہیں سکتے. تو عمران خان صاحب نے سارا ظلم بیان کیا ہے. اعظم سوات اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے، پہلے تو بیچارے جیسے تیسے ہوتا تھا، وہ اپنی شرم میں مارے جاتے تھے. اب جس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ باہر نکل کے بات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک ہوا ہے، میرے ساتھ یہ جنسی سلوک کیا گیا. وہ آ کے بتاتا ہے. یہ اب تک جتنے بھی واقعات ہیں سب نے بتائے ہیں. اور اس سے ایک نفرت، ایک بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے. اس نفرت کو یہ جو ایک فصل بوئی جا رہی ہے، یہ آنے والے کیسے اس فصل کو تلف کیسے کریں گے؟ فصلیں تلف تو نہیں ہوتی، کون تلف کرے گا؟ یہ جتنے بھی اس وقت کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے اسی لیے کل آپ نے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آئے. عمران خان نے پھر ان کو واپس بھیج دیا گھروں پہ کہ آپ گھر جائیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، جب میں کال کروں گا اس وقت کرنا ہے. تو اب عمران خان صاحب نے جمعے کو اعلان کیا کہ جی میں لانگ مارچ کی تاریخ دے دوں گا. تو جمعہ قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، اور ایک ہفتے سے بھی کم 6 دن باقی رہ گئے ہیں. 6 دن بعد وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اس وقت پاکستان کے عوام میں غم و غصہ ہے، نفرت ہے، اور ان کا خون کھول رہا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. 25 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلیک میلنگ پہ بلیک میلنگ چل رہی ہے. جن کو 30 سال تک کہتے رہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، وہ سب کے سب اس وقت اتحادی ہیں. تو ان کا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ہو رہا ہے ظلم و جبر، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے ذریعے پھر یہ کام کرتے ہیں. وہی پھر ایک نکلتا ہے غم و غصہ. 77 میں بھی ہم نے دیکھ لیا، 53 54 میں بھی دیکھ لیا. نہ کوئی سزائے موت کام آئی، نہ لاٹھی گولی کام آئی، کچھ بھی نہیں کام آیا. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.